بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واقع کربلا کے بارے میں اعتراضات اور شبہات کے حوالے سے یہ آج چوتھی گفتگو ہے جو ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہاں تک ہم بیک گراؤنڈ بتاتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے دور میں اس بات کو محسوس کیا کہ ان کے پاس دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ مخالفین کے خلاف سفارا ہوں، لیکن ان کو ان کے بابا علی کا تجربہ یہ تھا کہ جو گورنرز تھے، جو سپہ سالار تھے اور فوجی لیڈرز تھے، انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور آدھا جو حصہ ہے مملکت کا وہ حضرت علی کے دور میں ہی ان سے چھین لیا گیا اور آدھا جو ہے وہ ان کے انتقال کے بعد، شہادت کے بعد۔ تو دوسرا راستہ امام حسن کے پاس یہ تھا کہ وہ اپنی شرائط کو پیش کریں، اور اس میں یہ تھا کہ دین کو بنیادی طور پر اور دین کا جو سیاسی نظام ہے جو چلا آ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں ہونا چاہیے، اس کو وہ بچائیں۔ چنانچہ کچھ شرائط عائد کی گئیں اور ہم نے پچھلے اس میں عرض کیا تھا کہ ان میں سے کوئی شرط جو ہے پوری نہیں کی گئی، اور امام حسین علیہ السلام نے 50 سال گویا 10 سال اس کا معائنہ کیا۔ اس میں جو سب سے ایک خطرناک بات تھی وہ یہ تھی کہ حلال خدا کو حرام اور اللہ تعالیٰ کی حرام کی بھی چیزوں کو حلال قرار دیا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آرڈر دیا گیا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھایا کرو حلال ہے اور شراب پیا کرو شراب حلال ہے، بلکہ جب حکمران طبقے نے یہ چیزیں، گورنرز نے، اور انہوں نے یہ چیزیں شروع کیں تو پھر ظاہر ہے کہ عوام کو بھی، عوام کے لیے کوئی اس میں باک نہیں تھا کہ وہ بھی کریں۔ اسی صورت سے جن رشتوں کو حرام قرار دیا ہے، جن سے شادی کے لیے، ان رشتوں کی حرمت کا خیال نہ کیا جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس زمانے میں ہو گئی تھیں۔ دو باتیں اور بڑی خطرناک ہوئی تھیں، اور وہ یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کے جو اہل بیت کے جو ماننے والے لوگ تھے، ان کو دیکھتے ہیں جنہیں اس زمانے میں شیعان علی کہا جاتا تھا اور آج بھی شیعان علی کہا جاتا ہے، ان کے اوپر عرصہ حیات جو تھا تنگ کر دیا گیا تھا۔ یعنی کوفہ میں حجر بن عدی وغیرہ جو بڑے صحابہ میں اور متقی صحابہ میں جن کا شمار تھا، لیکن وہ ہواداران حضرت علی شمار ہوتے تھے، یعنی ان سے محبت کرنے والے شمار ہوتے تھے۔ کوئی بغاوت نہیں انہوں نے کی تھی، کچھ نہیں کیا تھا، لیکن ان لوگوں کے اوپر کھانا پانی، ان کے وظیفے سب بند کر دیے تھے۔ چنانچہ جناب مغیرہ بن شعبہ جن کو گورنر وہاں کا کوفہ کا بنایا گیا، تو وہ ان کی تقریر کے دوران کئی دفعے مسجد کوفہ میں ہنگامہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ تم بیت المال سے ہمیں وظیفہ نہیں دیتے ہو، باقی 9 مسلم جو ہیں ان کو تو مل رہا ہے وظیفہ، اور ہمارے گھر کھانے کے لالے پڑے ہوئے۔ حالانکہ یہ اکابر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور جب ان کی شہادت ہوئی ہے امیر معاویہ کے دور میں ان کے گورنر کے ہاتھوں، تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ نے ان کو خط لکھا ہے امیر شام کو، اور اس کے اوپر سخت سرزنش کی ہے کہ حجر بن عدی تمہارے وہاں کیسے شہید کر دیے گئے تمہارے اس میں۔ یہ سب باتیں وہ ہیں کہ جو تاریخ میں ہیں اور علماء اہل سنت نے ان چیزوں کو لکھا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ جب شیعہ حضرات کے اوپر، یعنی حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والے، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ حضرت علی کو چاہتے تھے، محبت کرتے تھے، تو ان کے اوپر جب یہ ظلم شروع ہوا تو ایک تو یہ پہلو تھا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ صرف محبان علی اور اہل بیت کے بارے میں یہ بات نہیں تھی، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے 58 ہجری میں جو حج کیا ہے تو اس میں خطبہ منی، 2 خطبہ منی ہے، منی کے 2 خطبے ہم نے دونوں اپنی کتاب میں نقل کیے۔ 58 ہجری کے خطبے میں آپ یہ کہتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، قبائلی سرداروں کو اور
دیگر لوگوں کو، اور ان سے یہ کہتے ہیں کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا، باطل جو ہے وہ گویا کہ دین کی جگہ باطل نے لے لی ہے، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کیا جا رہا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ جو معذور اور اپاہج لوگ ہیں، جو فقراء ہیں، وہ گلیوں میں پڑے رہتے ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یعنی ایک معاشرتی تباہی، سوسائٹی جو کرمبل ڈاؤن ہو رہی تھی، امام علیہ السلام اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ لوگوں کی دلا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ تو اشراف مکہ و مدینہ ہو، تم میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اولین ایمان لانے والوں میں ہیں، تو تم لوگ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ لیکن کسی قسم کی کوئی کوشش جو ہے کسی طرف سے نہیں ہوئی۔ اگلے سال 59 ہجری کا جو حج آتا ہے، تو اس میں بھی امام حسین علیہ السلام مینا کے مقام پہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور کم و بیش انہی الفاظ سے ان پسے ہوئے طبقات کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کے لیے 58 ہجری میں آپ نے بتایا تھا۔ یعنی امام حسن علیہ السلام نے ایک جگہ کے اوپر، اور اس کو ہم نے نقل بھی کیا اپنی کتاب میں، ایک جگہ پہ یہ فرمایا ہے کہ دیکھو تم لوگ جس راہ پہ چل رہے ہو، تو ایک وقت وہ آئے گا تمہاری زندگیوں میں، ایک وقت ہے اہل کوفہ اہل مدینہ وہ آئے گا کہ بھائی بھائی کے در پہ جائے گا مدد طلب کرنے کے لیے، اور بھائی اس کی مدد نہیں کرے گا، کہے گا تمہارا نظریہ گویا اور ہے، میرا نظریہ اور ہے، ہیں دونوں مسلمان، لیکن یہ کہ تمہارا نظریہ اور ہے، میرا نظریہ اور ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں کہ سوسائٹی اتنی زیادہ کرمبل ڈاؤن ہو گئی تھی، اتنی زیادہ ڈسٹیٹیوٹس پیدا ہو گئے تھے، اتنے زیادہ محروم افراد اور معذور افراد گویا کہ پیدا ہو گئے تھے کہ امام بار بار ان کی طرف توجہ دلاتے ہیں، کرتے ہیں۔ اچھا، جو امیر شام ہیں امیر معاویہ، ان کے زمانے میں انہوں نے اپنے زمانے میں ہی سن 57-58 ہجری میں ہی اپنے بیٹے یزید کی بیعت جو تھی وہ لوگوں سے لے لی تھی، اور وہ بیعت بلا شبہ تاریخ کے مطابق زبردستی بیعت لی گئی تھی، اور ہر ایک کے سر کے اوپر جو اکابرین تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، امام حسین علیہ السلام، عبد الرحمن ابن ابی بکر وغیرہ، ان سب کے اوپر تلوار بردار لوگ کھڑے کر دیے تھے کہ کسی کی آواز نکلے تو اس کو یہیں قتل کر دیا جائے۔ تو وہ ایک جبراً بیعت تھی جو لی گئی تھی، لیکن لوگوں نے یہ سوچا کہ جا کے یزید کے حالات کا معائنہ تو کریں، آخر وہ ہے کیسا، کیونکہ اس کے اوپر فسق، فجور اور بندروں سے کھیلنا، نوجوان لڑکوں اور گاننے والیوں کو اپنے قریب کرنا، اور بے انتہا شراب پینا، یہ ساری چیزیں، اور نماز کا نہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ منسوخ کی گئی تھیں۔ تو چنانچہ ہمیں صحابہ کی ایک بڑی تعداد عبداللہ بن کعب وغیرہ کی ملتی ہے کہ جو گئے اور انہوں نے یزید کے حالات کا مطالعہ کیا، اس کے پاس رہے، تو انہوں نے دیکھا کہ جو باتیں یزید کے بارے میں کہی جاتی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے پھر کہا کہ یزید کی بیعت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے۔ تو یہ صورتحال امام حسین علیہ السلام نے اجاگر بھی کی 2 سال اپنے خطبہ منا میں، 2 خطبوں میں، تو اس کی وجہ سے ایک ماحول پیدا ہونے کی کرنے کی کوشش کی امام نے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف توجہ دیں کہ ہمیں اب لوگوں کی حالت جو ہے وہ بدلنا ہے، کیونکہ وہ دین جو لوگوں کی حالت نہیں بدل سکتا اس کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے پیغام رسالت کو پہنچایا اور آگے بڑھایا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف مکہ اور مدینہ نہیں، یہ جو ترقی ہے وہ دنیا کے بہت بڑے حصے میں پھیلی، اور ایک نئی تہذیب، اسلامی تہذیب کہ جو عدل پر، انصاف پر، مالی مساوات پر، ان سب چیزوں کے اوپر مبنی تھی، اور وہ پوری قدریں جو تھیں، وہ ساری ویلیوز وہ اس دور میں تباہ ہو گئی تھیں اور تباہ ہو رہی تھیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ کوئی اٹھنے کو تیار نہیں ہے، تو اب امام جو ہے وہ کمر ہمت جو ہے اس کو باندھتے ہیں، اور امام علیہ السلام اس چیز کو تبدیل کرنے کے لیے، اس ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے امام علیہ السلام جو ہے وہ اقدام کرتے ہیں۔ اور اس میں آپ کا وہ خط بڑا اہم ہے جو آپ نے اہل بصرہ کو لکھا ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں
اس میں آپ کہتے ہیں کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. میں کسی فساد اور ہنگامے کے لیے خروج نہیں کر رہا ہوں، نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میں تو اصلاح امت کے لیے خروج کر رہا ہوں. وما علینا الا البلاغ.